अस्सलाम वालेकुम। इमेजिन करें कि आप रोड पे चलते हुए जा रहे हैं और तकरीबन 70% ऑफ द पीपल जो कि रोड पे खड़े हैं वो आपको ना सिर्फ घूर रहे हैं बल्कि इस तरह घूर रहे हैं जैसे कि आपको रोड पे निकलने की इजाज़त किसने दी है। ये रोज़मर्रा का मामूल है कराची का और पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों का, कि जहाँ पर लड़कियाँ अगर रोड पे बाहर निकले हैं तो उनको अननेसेसरी, अनवांटेड, अनसॉलिसिटेड गेज़ का सामना करना पड़ता है। घूरा जाता है उनको। और मुझे 2 वाक़यात भी याद आ रहे हैं। अ, एक वाक़या ये है कि वन ऑफ द रमज़ान नाइट्स वी वर प्लेइंग क्रिकेट आउटसाइड। तो एक फैमिली रिक्शा में आई और एक खातून थी, लड़की थी यंग एज की। वो वहाँ पे उतरी और बड़ी परेशान थी और उसके साथ पूरी फैमिली भी थी। तो हम लोग जब क्रिकेट खेल रहे थे तो हमसे उसने पूछा कि आपने एक किसी लड़के को देखा है? द पीपल हु वर प्लेइंग क्रिकेट विद मी आई नो देम। तो वो जो है मेरे दोस्त हैं। अ, उन्होंने उससे बातचीत करना शुरू की। तो मैं बीच में आया और मैंने कहा मेरी बहन आपको इस तरह तो आपको नहीं मिलेगा, आपको पुलिस स्टेशन बिल्कुल अक्रॉस रोड है, आपको जाके वहाँ पे पूछना पड़ेगा। तो जब ये चली गई तो मेरे दोस्त ने कहा तुम्हें क्या ज़रूरत है उसको बहन बोलने की, और बातचीत हो सकती थी। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि यार एक लड़की मुसीबत में है और क्या बात करते तुम, व्हाट वर यू ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस। एंड ट्रस्ट मी दोज पीपल हैव बीन वेरी लकी इस मामले के अंदर, और कोई कमी नहीं है उनको किसी चीज़ की। और उसके अलावा एक और वाक़या मुझे याद आता है कि एक खातून थी जो कि एक अपने काम से आ रही थी वापस या कुछ मामला हो रहा था। तो मैं अपने अपने घर से निकल कर और बाहर जा रहा था, रात का टाइम था, और एक लड़का मोटरसाइकिल पे उनके पीछे बिल्कुल स्लो स्लो मोटरसाइकिल चला रहा था। एंड व्हेन आई पास दैट गर्ल तो वो ज़रा तेज़ तेज़ वॉक करती हुई जा रही थी, एंड दैट रोड वो सुनसान टाइप की रोड थी। मैंने गाड़ी रोकी और मैं लड़की जैसे मेरे पास आई तो मैंने शीशा नीचे किया। मैंने कहा मैडम आप कहाँ जाना चाहती हैं, मैं आपको छोड़ दूँ? तो शी गॉट रियली स्केयर्ड। मैंने कहा मोटरसाइकिल वाला तंग कर रहा है। कह रहा भाई पता नहीं कौन है ये जो है मेरे पीछे पड़ा हुआ है कब से। मैंने कहा ठीक है आप गाड़ी में ना बैठें, आप वॉक करें, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ आराम से, डोंट वरी आई एम हियर। तो मैं थोड़ा नीचे उतरा गाड़ी से और मैंने बाइक वाले को, अब ये बड़ा ख़तरनाक भी था, उसके पास पिस्तौल हो सकती थी, मोबाइल ले जाता मेरा या गोली मार देता मुझे। बट देन समबडी हैड टू कम अप। तो वो लड़की जब तक, एक चौराहा है हमारे मोहल्ले में, वहाँ तक बड़ी लाइट्स थी और गहमा गहमी है, और एक रेस्टोरेंट भी है बहुत बड़ा मशहूर कढ़ाई का। तो जब तक वहाँ तक नहीं पहुँची तब तक मैं उनके पीछे रहा और फिर वो अपना उन्होंने को ट्रांसपोर्ट किया और वहाँ से निकल गई। तो ये जो 2 वाक़यात हैं ये हमारी मेंटालिटी की निशानदेही करते हैं। आखिर इतनी तड़प या इतनी भूख किस चीज़ की है हमारे मुआशरे के अंदर? ख़वातीन अगर घर से निकलती हैं तो दे शुड फ़ील प्रोटेक्टेड, दे शुड फ़ील लाइक द नॉर्मल पीपल लिविंग इन दिस सोसाइटी। उनको मैंने मर्दों को पूरा अबाया किए हुए ख़वातीन जो मुँह ढका हुआ होता है, उसके बाद भी उनको घूरते हैं और उनको देखते हैं और उनके बॉडी शेप को देखते हैं, और यू नो दैट्स वेरी, दैट्स टेरेबल, दैट्स हॉरिफिक। एक्सक्यूज़ मी। इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार कौन है आखिरकार? ज़िम्मेदारी सोसाइटी की ओवरऑल ये है कि हमने क्योंकि रोका हुआ है मर्द और औरत के इंटरेक्शन को, बड़ा नॉर्मल सी जो चीज़ जहाँ बाहर होती है, तो उसने तजस्सुस बढ़ा दिया मर्दों का, वो भूख बढ़ा दी मर्दों की। तो वो जब किसी औरत को बाहर देखते हैं तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि यार ये बाहर कैसे निकली, तो अजूबा बाहर निकला है, ये तो नॉर्मल नहीं है, ये जिस तरह बाहर निकली है इसको तो या तो हमें घूर घूर के इसको मार देना चाहिए या इसको इतना अनकम्फर्टेबल बनाना चाहिए कि दोबारा अकेली ना निकले। आप फैमिली के साथ भी निकलते हैं, आखिर ये सवाल आएगा कि आखिर मिलता क्या है मर्दों को? कौन सी ऐसी हवस है या कौन सी ऐसी जो ख्वाहिश है वो किसी औरत को ऐसे देख के और ऐसे देख के, मुड़ मुड़ के देख के वो पूरी हो जाती है? इसका जवाब भी सोशियोलॉजिकल, अगर एक पर्सपेक्टिव से हम देना चाहें तो दे सकते हैं। ये जो ये जो सोसाइटी है ना हमारी, ये क्लोज सोसाइटी है, ये एक बंद सोसाइटी है। इस सोसाइटी के अंदर आपने अ, ना सेक्स एजुकेशन दी है,
نہ آپ نے روکا ہوا بیسیکلی. آپ نے جو محرم نامحرم کا بالکل اچھا کانسیپٹ ہے، آپ لوگ خلاف ہو جائیں گے میرے، بٹ آپ نے جس طرح اس کو پریزنٹ کیا نا، بڑا ہارفک طریقے سے پریزنٹ کیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مولوی صاحبان، سارے نہیں پر بہت واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ مسجد جیسی پاک جگہ پہ چھوٹی بچیوں کا یا چھوٹے بچوں کا ریپ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، یا رشتہ دار اپنی سگے رشتہ داروں کو، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کا ریپ میں ملوث ہوتے ہیں. یہ جو بھوک ہے نا، یہ جو ہوس ہے، یہ بیسیکلی روکے جانے کا نتیجہ ہے. آپ نے سوسائٹی میں ایک ایسی سوسائٹی، آپ نے معاشرے میں ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ ایلین ہیں ہمارے لیے عورتیں. اور اسی وجہ سے ورک پلیس پہ بھی خواتین جاتی ہیں تو ان کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر دوسرا مرد ان کے ورک پلیس پہ ان کے ساتھ کچھ تعلقات بنانا چاہتا ہے، یا آپ عام زبان میں کہتے ہیں تو لائن مارتا ہے. اٹ از ویری سیڈ. آپ نے کبھی ان عورتوں سے پوچھا کہ ہاؤ ڈو دے فیل اباؤٹ اٹ؟ اینڈ موسٹ آف ٹائم ایک اور مجھے کہانی یاد آ رہی ہے. ایک خاتون ہے، میری بڑی اچھی جاننے والی ہیں، اور اب شاید کانٹیکٹ ہمارا اتنا زیادہ نہیں ہے، بٹ وہ ایک اسکول میں گئی اور وہاں پہ ان کو جو ہے نیا ماحول ملا. بالکل وہ پڑھاتی تھی، ٹیچر تھیں، تو ایک نیا ماحول ملا. وہاں پہ ان کی والدہ کا ریسنٹلی انتقال ہوا تھا اور وہ ڈپریس تھیں، ظاہر سی بات ہے. تو وہاں پہ گئیں تو وہاں پہ کچھ خواتین اور ایک مرد ان کے ساتھ دوستی ہوئے، وہ ان کے ساتھ ہی کام کرتے تھے. اب یہ جو تھیں، ان کو ویلیڈیشن کی ضرورت تھی، ان کو اس وقت اپنے آپ کو کام رکھنے کی ضرورت تھی، اور وہ کہتی تھی کہ تھیراپی ہے میری. وہ دونوں مرد حضرات اس کے ساتھ نہایت ہی غلیظ اور گندی گفتگو کرتے تھے. اور یہ بیچاری آگے سے صرف اس لیے کیونکہ ناراض نہ ہو جائیں، کل کو میرے ساتھ بات کرنا بند نہ کر دیں. اور اگر ان لوگوں نے بات کرنا بند کر دی، اور جو ہم آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں، گھومنے جا رہے ہیں ایز اے گروپ، وہ سارا جو انٹرٹینمنٹ مجھے مل رہا ہے ابھی، ماں کا جو درد ہے وہ گیا نہیں ہے، تو یہ تھوڑا بہت اس کی بھرپائی کر دیتا ہے. وہ اس چکر میں ان کو منع نہیں کرتی تھی. مطلب منع کرتی تھی مگر اسٹرکٹلی اگر نو کہہ دیا جائے وہ نہیں کہتی تھیں. اور دونوں مرد حضرات صرف اسی چکر میں تھے کہ کسی طرح اس کے ساتھ فزیکل تعلقات بنائے جائیں اور اپنی ہوس مٹائی جائے. اور وہ بیچاری خاتون، میں بیچاری تو ان کو نہیں کہوں گا، ظاہر سی بات ہے ایڈلٹ خاتون ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مگر دا اونلی تھنگ دیٹ شی وانٹڈ واز ویلیڈیشن. اور وہ ویلیڈیشن ان کو اسی چیز سے مل رہی تھی، اور اس کے بدلے میں ایک کاسٹ ان کو پے کرنا پڑ رہی تھی. ہماری سوسائٹی میں یہ، اور پھر آپ اگر کسی کو روکیں اور کوئی اگر گناہ اس طرح کر بیٹھتا ہے، جو ہمارے پاکستانی باہر جا کے جاپان تک جو ایسی سوسائٹی ہے جدھر ویسے ہی لوگوں کو الاؤ نہیں کیا جاتا اپنی سوسائٹی میں آنا، وہاں پہ گرومنگ میں ملوث ہیں. ہمارے لوگ انگلینڈ کے اندر گرومنگ میں ملوث ہیں. گرومنگ کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی لڑکیوں کو، چھوٹی بچیاں جو لیگل ایج سے کم ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ نتیجہ یہی ہے کہ اچانک سے ایسی سوسائٹی میں جاتے ہیں جو کہ اوپن سوسائٹی، اور ان کو لگتا ہے کہ او یہ تو جو ہے اب جھپٹنے کا ہمارا موقع آ گیا. اور اس کے چکر میں پھر قانون کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو، اور ہمارے ملک کی بے عزتی ہوتی ہے. اور پھر ان کے چکر میں جو دوسرے لوگ جو صاف ستھرے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو کہ معاشرتی طور پہ ان کے لیے بڑا نارمل ہے خواتین سے بات کرنا، خواتین کے ساتھ بغیر کسی ہوس کی فیلنگ لائے، بغیر مولیسٹ کرنے کی فیلنگ لائے، بغیر ان کا آنکھوں میں ریپ کرنے کی فیلنگ لائے، ان کے ساتھ نارمل گفتگو کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ نارملی کام کر سکتے ہیں. اس طرح کے مرد اس سوسائٹی میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو وہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کو بھی نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ ایسے گندی مچھلیوں کی وجہ سے. ہمارا جو معاملہ ہے اس معاملے کو ٹھیک ایجوکیشن سے کیا جا سکتا ہے. میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں بات کرتا ہوں ایجوکیشن سے اور اویئرنیس سے. اسلام کو یوز کر کے، مذہب کو یوز کر کے بھی کیا جا سکتا ہے. جب آپ کو مذہب یہ کہتا ہے کہ اپنی نظریں نیچے کر لیں، تو اس کا مطلب ایگزیکٹلی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ہوس کو چھپائے بیٹھیں اور اس کو اندر ہی فیلنگ کو دبا دیں. نہیں ہے، وہ فیلنگ آ کیوں رہی ہے؟ اچھا، اس طرح کے مرد حضرات جب غلط کام یا غلط حرکت یا اس طرح کا کچھ گناہ کرتے ہیں اور معاشرتی مذہبی گناہ کرتے ہیں، تو ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی ہمارے اوپر شیطان سوار ہو گیا تھا. یہ بڑا کنوینئنٹ ہے یار، کہ آپ کے اوپر شیطان بڑا جلدی سوار ہو جاتا ہے. آپ ساری رسپانسبلٹی بلیم شفٹ کر دیں شیطان کے اوپر. آپ کا کیریکٹر کیا ہے؟
آپ کی اپ برنگنگ کیا ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، اس کو کیوں نہیں یوز کرتے؟ آپ کے اندر عقل ہے، باقی دنیا جان کی ساری عقل ہے آپ کے اندر، اور آپ پھر ویک مومنٹس میں آ کے جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کسی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، اور پھر جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہتے ہیں نہیں شیطان میرے اوپر طاری ہو گیا تھا۔ شیطان بیسیکلی آپ خود لوگ ہیں، آپ کا دماغ یہاں پہ شیطان پورا بھرا ہوا ہے، اس کو شیطان کو اس کو مارنا ہے، آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور صرف سول سوسائٹی میں اویئرنیس پھیلانے سے اور ایجوکیشن دینے سے، مگر اس کے ساتھ ساتھ قانون بھی سخت ہونا چاہیے۔ ہمارے پاکستان کے قانون میں اس چیز کی سزا ہے ہی نہیں کہ اگر لڑکی جا رہی تو اس کو گھور دیا اور وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہے تو پہلی بات تو وہ بتائے گی نہیں کسی کو، وہ بیچاری زہر کا گھونٹ پی لے گی، اور جو کرنے والا اس کو شے مل جائے گی، وہ دوبارہ کرے گا حرکت، اور وہ کہے گا حسن ہے تو ہم حسن کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں کیا برائی ہے۔ یہ ایک میسڈ اپ سوسائٹی کریٹ ہو جاتی ہے ہمارے اراؤنڈ۔ اور وہ لوگ یہ نہیں کہتے، وہ لوگ اگر ان سے بولا جائے کہ بھائی آپ کہتے ہیں آپ کی اپنی بہنیں مائیں نکلیں باہر، کہتے ہیں ہماری مائیں بہنیں نکلتی نہیں ہیں کیونکہ ہم تو پیٹریارک ہیں، ہم ان کو بند کر کے گھر میں رکھتے ہیں اور با پردہ رکھتے ہیں، اس چیز پہ پرائڈ لیتے ہیں۔ تو جو میں نے دیکھا ہے با پردہ خواتین باہر نکل رہی ہیں اور مجبوری میں نکل رہی ہیں، یار کیوں مجبوری میں نکلیں؟ بھائی وہ سوسائٹی کا پارٹ ہے، وہ سوسائٹی میں رہنا چاہتی ہیں، آپ نے ان کے لیے ان کی زندگی اجیرن کر دی ہے، دوبر کر دی ہے۔ تو قانون بھی اس کے لیے بنایا جائے سخت، ایجوکیشن بھی دی جائے، اویئرنیس بھی دی جائے، اور خدا را یہ چیزیں کرنا بند کر دیں۔ اس سے ایک بڑا بیکار اور گندا معاشرہ جنم لیتا ہے۔ آپ ان خواتین سے پوچھیں جن کو روز کی بنیاد پہ اس چیز سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی میسج کے ساتھ کہ انسان بنیں، اچھے انسان بنیں، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔